ہماری طرف سے اس کا عنوان ہے بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا فحش، غلط اور ناقص فتویٰ۔ لکھنے والے بریلوی ہیں، جن کے متعلق لکھا گیا وہ بریلوی دین و مذہب کے بانی اور اعلیٰ حضرت ہیں۔ صرف زبان میری ہے، بات ان کی ہے۔ بالفاظ دیگر انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ سب سے پہلے تو سامعین، میں اس وہابی امتیاز پلاموی سے کہتا ہوں کہ بریلوی کوئی مذہب ہے، بریلوی کوئی دین ہے، یہ آپ ثابت کریں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بریلوی دین و مذہب کے بانی ہیں، یہ آپ ثابت کریں۔ اور اگر ثابت نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو شرم کریں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور کتنی غلط بیانی کریں گے آپ۔ کیا آپ کو آخرت کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے کہ کچھ بھی بولے جا رہے ہیں؟ اگر ہمت و جرت ہے آپ کے اندر تو اپنی کہی ہوئی بات دلیل کے ساتھ ثابت کریں، اور اگر آپ کے اندر اپنی کہی ہوئی باتوں کو ہی دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو گمراہ کر کے اپنا پیٹ پالنا آپ بند کریں، کیونکہ لوگ اب حقیقت جانتے ہیں کہ آپ کتنی غلط بیانی کرتے ہیں اور کیسی دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں، اور کیسے اپنی ہی بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے میں آپ کو موت آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس عنوان پر یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے، کیا اس قسم کے اختلاف آپ کے دیوبندی لوگ اپنے اکابر علماء سے نہیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر یوں آپ ویڈیو بنا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں؟ امتیاز وہابی، آپ کے یہاں تو آپ کے مولویوں کو ابو جہل بنارسی، مرتد ایودھیاوی اور بھی کیا کیا نہیں کہا گیا ہے، مگر آپ کو تو اپنے گھر کا علم ہے نہیں۔ خیر امتیاز وہابی، آپ نے ویڈیو شیئر کر ہی دیا ہے اپنے یوٹیوب چینل سے، تو اب آپ کو آپ کے گھر کا راستہ دکھانا ضروری ہے۔ حالانکہ کئی بار دکھا چکا ہوں اور آپ دم دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی عادت سے باز نہیں آتے، تو ٹھیک ہے، اپنی دیوبندیت کی پلید مٹی کو مزید مجھ سے پلید کرواتے رہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیت کا ایک عجیب مکروہ و متشدد چہرہ بے نقاب کرنے والا ہوں۔ تو چلیں سامعین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، اس وہابی امتیاز پلاموی نے آگے اپنی اسی ویڈیو میں اسد الطحاوی نامی جس شخص کی فیس بک پر شیئر کردہ ایک تحریر کو پڑھا ہے، اور اس میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے، سنیں پہلے انہی کی زبانی۔ تو معزز ناظرین سامعین، آپ نے سنا بریلوی مذہب سے تعلق ہونے والے ہیں اسد الطحاوی الحنفی نامی فیس بک یوزر لکھنے والے۔ ان کا صاف کہنا ہے کہ بدعتی سید کی تعظیم کے سلسلے میں بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فحش، غلط اور ناقص فتویٰ ہے، یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اس فتوے کی وجہ سے بریلوی مذہب میں رافضیت پھیلتی جا رہی ہے، جڑیں مضبوط کرتی جا رہی ہے، اور بریلوی اسٹیجوں پر ایسے رافضیوں کے قبضے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سامعین، جب یہ تحریر فیس بک پر شیئر کی گئی اسی وقت ان کا رد کر دیا گیا، جسے فیس بک یوزرز نے دیکھ لیا ہوگا، لیکن امتیاز وہابی نے چونکہ اس تحریر کو یہ سنا کر ویڈیو ریکارڈ کی ہے، صرف زبان میری ہے، بات ان کی ہے۔ بالفاظ دیگر انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ اس لیے ان کو ان کے گھر کا آئینہ دکھا کر ان کے دماغ کو ٹھکانے لگاتا ہوں، جس کے لیے سامعین سب سے پہلے تو آپ ایک تبلیغی کا یہ کمنٹ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ دیوبندیوں کے اس وقت کے سب سے بڑے مولوی ارشد مدنی اور دارالعلوم دیوبند کے محتمیم کو کیا کہا ہے خود دیوبندی نے۔ اس تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے کھل کر دیوبند اور علماء دیوبند پر رد کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ علماء دیوبند اور دیوبند سے برات کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہا ہے اس کے ایک بہت بڑے ذمہ دار وہ سب لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی دیوبند کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، گویا کہ دیوبند اور علماء دیوبند سے برات کا اعلان یہ کر چکے۔ اس تعلق سے آپ کی اسکرین کے اوپر ان کا میں ایک کمنٹ دکھانا چاہتا ہوں، اور کاش کہ میرا یہ ویڈیو مفتی تقی عثمانی صاحب تک بھی کوئی پہنچا دے۔ یہ کمنٹ کرنے والا بدبخت لکھتا ہے کہ مولانا سعد صاحب مقبوضہ دیوبند جا کر وہاں کے فساق، فجار اور مرتدین کو بذات خود دعوت دیتے ہیں، یعنی دیوبند پر پہلے تو اس نے طنز کیا، اس کو مقبوضہ دیوبند کہا، اور وہاں کے علماء کو فساق، فجار اور مرتدین کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اس کا کمنٹ پڑھیے، لکھتا ہے آگے ان گمراہوں کا نصیب ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے۔ ڈکیت الہند پنڈر ارشد مرتد ایودھیاوی عرف سید ارشد مدنی، مولانا سید ارشد مدنی کو
وہ مرتد ایودھیاوی اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے گالیاں دی ہے، ان کے تعلق سے لکھ رہا ہے کہ وہ تو مولانا سعد صاحب کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں، بس دعا کیجئے کہ ان کی موت کے وقت کوئی ابو جہل بنارسی ان کو آ کر بہکانے نہ لگے۔ یہ ابو جہل بنارسی اصل میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کو اس نے گالی دی ہے، اور یہ بدبخت ان کو ابو جہل بنارسی کہہ رہا ہے کہ کوئی ابو جہل بنارسی آ کر مولانا ارشد مدنی کو ان کی موت کے وقت بہکانے نہ لگے کہ تمہارے باپ دادا تو اوم اوم کہتے تھے، تم اللہ اللہ کیوں کر رہے ہو۔ یہ ہے ان کا اکرام مسلم، یہ ہے علم اور علماء سے ان کا بغض۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہوں سے علم اور علماء کا بغض جھاگ بن کر ٹپک رہا ہے، اور جو بغض انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے نا، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک چیز جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہاں پر کہی، مجھے اس سے کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا کہ جو چھٹ بھئیے ہیں، یعنی جو نیچے کے لوگ ہیں، یہ سب غلطیاں ان کی طرف سے ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے علماء تبلیغی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ یہ بڑوں کی غلطی نہیں ہے، یہ نیچے والوں کی غلطیاں ہیں، کام کے خاکے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ نیچے والے یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ مجھے اس بات سے سخت اختلاف ہے، اور میں 2 دلیل دوں گا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صرف چھوٹوں کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے اکابرین کی غلطیاں ہیں۔ اب صاف اور سیدھے الفاظ میں آپ بتائیں کہ آپ کے تبلیغی جماعت والے ہی نے آپ کے بڑے مولوی کو یعنی ارشد مدنی کو ڈکیت الہند کہا، مرتد ایودھیاوی کہا، اور آپ کے دارالعلوم دیوبند کے محتمم کو ابو جہل بنارسی کہا۔ اس پر بھی کچھ لب کشائی کی ہمت جٹا کر ایک ویڈیو بنائیں گے آپ، یا ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بن جائیں گے آپ؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ کتابی اور تحریری حوالے بھی الحمدللہ ہمارے پاس کئی سارے ہیں جن سے آپ کا گوبر بھرا ہوا دماغ صحیح کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اس تصویر کو آپ دیکھیں، یہ قبر ہے آپ کے امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی، اور آپ کے اس امام انقلاب عبید اللہ سندھی کو اسی مقبوضہ دارالعلوم دیوبند سے کیسے ذلیل کر کے نکالا گیا، اور کیسے بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ عبید اللہ سندھی کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا آپ کے دین دیوبندیت ہی کے مولویوں نے۔ کیا یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ آپ اپنے گھر سے جاہل نمبر 1 ہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو اس پر تفصیل سے بتا کر آپ کا دماغ صحیح کرتا، مگر قلت وقت کی وجہ سے یہاں صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے گھر ہی کی ہے یہ کتاب، جس کا نام ہے عبید اللہ سندھی کے افکار اور تنظیم فکر ولی اللہ کے نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 117 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ اسی طرح سرور صاحب نے ان کے متعلق جو یہ لکھا ہے، دیوبند میں مولانا کی مسلمانوں کے سماج سے ٹکر ہوئی، اور جس طرح سکھ سماج کا دائرہ مولانا کے لیے تنگ ثابت ہوا، اسی طرح مسلمانوں کے خود ساختہ سماج نے بھی، جسے وہ اسلام کا نام دیتے تھے، مولانا پر اپنے دروازے بند کر دیے۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اسی عبید اللہ سندھی کے بارے میں، جیسا کہ عنوان سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس ٹکر کا مطلب کیا تھا اور ٹکر کن لوگوں کے مقابلہ میں تھی، حتیٰ کہ سرور صاحب کا جو بیان ہے کہ علماء دیوبند جنہیں انہوں نے مشائخ دیوبند کے نام سے موسوم کیا ہے، ان علماء یا مشائخ دیوبند سے مولوی عبید اللہ صاحب کو کافر کا لقب بھی ملا۔ کس کا لقب؟ کافر کا لقب ملا۔ کس سے؟ مشائخ دیوبند کا نام، جن دیوبندی مولویوں کو یہ نام دیا تھا مشائخ دیوبند کا، انہی دیوبندی مولویوں نے عبید اللہ سندھی کو، جن کو دیوبندی اپنا امام انقلاب کہتے ہیں، ان کو کافر کا لقب دیا۔ اب دیکھیں آگے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے ان مشائخ اور علماء میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی دارالعلوم، مولانا حبیب الرحمن عثمانی، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی وغیرہ حضرات کے سوا اور کون کون سے حضرات تھے، کیونکہ یہ سارے واقعات خاکسار کے سامنے گزرے ہیں جب دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت ایک طالب علم کے فقیر شریک تھا۔ تو کیا امتیاز وہابی اس پر بھی منہ کھولنے کی ہمت ہے، جرت ہے آپ کے اندر؟ اب تو مجھے بھی یہی کہنا ہوگا۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔